یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ان میں تو متقین کا ذکر ہے، نیک لوگ، پاک باز لوگ، راہ راست پہ چلنے والے۔ اور ان کے بعد والی جو آیتیں ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو برے لوگ ہیں دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے دل کی جو کیفیت ہے نا وہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ ان کے دل میں جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار، ان کے دلوں کے اندر کس قدر روشنی ہے، کس قدر یہ روشنی کو قبول کرنے والے ہیں۔ روشنی سے مراد وحی کی روشنی ہے جو اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی انبیاء پر، اس وحی کو نور ہی کہا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے، وہ نور ہے۔ اور جو اس نور کو قبول کر لینے والے دل ہیں پوری طرح مکمل طور پہ، اور اپنے دلوں کو منور کرنے والے ہیں اس نور کے ساتھ، اس نور کا بیان ہے اس جگہ پر، اور اس نور کے اثرات ان کے بدنوں پر، ان کی آنکھوں، کانوں اور ان کے تمام اعضاء پر اس نور کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ اس نور سے محروم ہیں، وہ اندھیرے میں ہیں، ان کے دلوں کے اندر اندھیرا ہے، ظلمات ہیں، بہت شدید اندھیرا ہے۔ اس کا بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ تقابل کے ساتھ شے نمایاں ہوتی ہے۔ جب دو چیزوں کے درمیان تقابل ہوتا ہے، ایک شے اور اس کی ضد وہ اس کے سامنے آتی ہے نا، تو اچھی شے کی اچھائی وہ خوب واضح ہو جاتی ہے، اور بری شے کی برائی وہ بھی خوب ظاہر ہو جاتی ہے۔ جس طرح دن رات ہے، رات کی چمک، روشنی، دن کی چمک اور روشنی جو ہے نا وہ رات کے اندھیرے کے مقابلے میں نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی خوبی کفر کے ساتھ تقابل کر کے ہی پتہ چلتا ہے۔ مومن اور کافر، مومن کی خوبی کا کافر کے مقابلے میں ہی پتہ چلتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کی خوبی اس وقت کے جو دشمن تھے، منافقین اور یہود النصارہ اور مشرکین، ان چاروں کے مقابلہ میں صحابہ کی خوبی اور ان کے محاسن اور فضائل زیادہ ہی نمایاں ہوتے تھے۔ متنبی نے کہا ہے بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، کہ ضد کے ساتھ ہی چیز جو ہے نا ایک دوسری سے ممتاز ہوتی ہے، کھل کر واضح ہو جاتی ہے، فرق معلوم ہو جاتا ہے ضد اور ضد کے ساتھ۔ ایک شخص وہ ہے جو اسلام پر چلتا ہے، سیدھے راستے پر، اور اسلام کی خاطر ہی وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے۔ کافروں کی اذیتیں، دشمنوں کی تکلیفیں، ان پر وہ صبر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو وہ چھوڑتا نہیں ہے، مضبوط ہے، پختہ ہے۔ ایسے شخص کا مقام اور مرتبہ یہ نمایاں ہو جاتا ہے دوسرے آدمی کے مقابلہ میں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ادھر پہلے تو اس نور کا بیان کیا ہے جو نور اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے، نور وحی، وہ مثال دے کے سمجھایا ہے۔ اس نور
کا نازل کرنے والا وہ تو اللہ ہی ہے، مرکز اس کا ہے اللہ، اللہ کے پاس سے آیا ہے یہ نور، اور اس نور کا محل قبول کرنے والا وہ ہے متقی کا دل، متقی کا سینہ، اور سب سے بڑے متقی دنیا کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے یہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے، آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے نور، آپ کا دل سب سے پہلے اس نور کے ساتھ منور ہوا ہے، روشن ہوا ہے، آپ کے دل نے اس نور کو قبول کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کو آگے پھیلایا ہے۔ سب سے پہلے اس نور کو حاصل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ کے صحابہ ہیں، اور سب سے زیادہ یہ نور صحابہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیبے میں آیا، سب سے زیادہ نور انہوں نے یہ حاصل کیا ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ترتیب ہے صحابہ کے فضائل اور مراتب کی، اصحاب بدر ہیں، اصحاب رضوان ہیں، رضوان بیعت جنہوں نے کی، پھر اسی طرح آگے مہاجرین اور انصار، اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور جنہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کیا، اس طرح مراتب ہیں یہ، جیسے جیسے کسی کو رتبہ ملا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے جیسے مقدر کیا ان کے لیے، تو اسی قدر انہوں نے یہ نور جو ہے نا حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس نور کو مثال کے ساتھ سمجھایا ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ یہ نور ایک معنوی ہے، اور جس معنوی شے کو سمجھانے کے لیے حصی مثال دی جاتی ہے، حصی مثال کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے معنوی اور عقلی شے کو۔ حصی مثال جو اللہ نے سامنے ہمارے رکھی ہے، وہ اگر سمجھ لی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نور کس قدر روشن ہے، کس قدر اس کی روشنی تیز ہے، ایمانی روشنی، تقوی والی روشنی، علم والی روشنی، وحی کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس امت کو جو دیا گیا ہے، اور اس امت کے جو برگزیدہ لوگ ہیں انہوں نے اس نور کو قبول کیا ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس نور سے، اس نور ہے تو نور لفظ یہ نور، اور نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، اس کی جمع آتی ہے انوار، روشنیاں،